السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو، آج کی ٹاپک، آج کے موضوع میں ایک ایسی ٹاپک پہ گفتگو کرنی ہے، ایک ایسے موضوع پہ بات کرنی ہے۔ وہ موضوع، وہ ٹاپک ہمارے زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور تعلق ہی نہیں بلکہ خاص تعلق رکھتا ہے، اور اس راستے سے ہم سب کو گزرنا ہے۔ پیارے دوستو، ٹاپک و موضوع قبرستان کے حوالے سے، گریو یارڈ کے حوالے سے، قبرستان کی صفائی کے حوالے سے۔ پیارے دوستو، آج مادیت میٹالزم کا دور ہے۔ اس دور میں ہر شخص دوڑا بھاگا زندگی گزار رہا ہے، ہر شخص محو سفر ہے، بھاگا جا رہا ہے کسی چیز کی تلاش میں، اور پتہ ہی نہیں کس چیز کی تلاش ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آج کا انسان، آج کا دور ایسا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی چیز کے تلاش میں محو سفر ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد اطمینان نہیں ہے۔ پوری دنیا اطمینان کی متلاشی ہے، اطمینان کی تلاش میں ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آج یہ ٹاپک نہیں بلکہ ٹاپک یہ ہے قبرستان کی صفائی کے حوالے سے، کہ کیا قبرستان کی صفائی ستھرائی، قبرستان کا خیال رکھنا، قبروں کا خیال رکھنا ہمارا سماجی ذمہ داری ہے یا دینی ذمہ داری ہے۔ پیارے دوستو، اس کے حوالے سے بہت ہی مختصر بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس طریقے کے جو موضوع ہمارے معاشرے، ہمارے سماج کے تعلق ہے، اس طرح کے باتیں بہت کم ملتی ہیں۔ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے اس چیز کو رکھی جائے۔ پیارے دوستو، قبرستان کا دیکھ بھال رکھنا، صفائی ستھرائی رکھنا ایک اہم دینی اور سماجی ذمہ داری ہے۔ پیارے دوستو، قبرستان ہمارا وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرحومین تدفین ہیں، ہمارے مرحومین آرام فرما رہے ہیں۔ پیارے دوستو، اس لیے اس کی صفائی اور حفاظت ہم پہ اولین ذمہ داری ہے، ہم سب پر لازم ہے۔ قبرستان کو صاف ستھرا رکھنا، قبرستان کے جھاڑیوں جنگلات کو صاف رکھنا، صفائی کرنا، راستوں کو درست رکھنا، درست کرنا، قبرستان کو گندگی سے، آلائش سے، ناپاکی سے بچانا، یہ ایک نیک عمل ہے۔ اس سے نہ صرف قبرستان کی خوبصورتی برقرار رہتی ہے بلکہ آنے والے زائرین کو بھی، قبرستان کی زیارت کرنے والوں کو بھی سہولت فراہم ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مرحومین کو انسیت ملتی ہے۔ اسلام ہمیں مرحومین کے احترام اور ان کے دعا کے لیے حکم کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ عزیز دوستو، قبرستان کا دیکھ بھال، قبرستان کی صفائی ستھرائی کرنا دراصل اپنے مرحومین کے ساتھ سچی محبت ہے، انسیت ہے، وفاداری ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ یہ میٹالزم، مادیت کا دور، ایسا دور چل رہا ہے کہ اکثر حضرات کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت کی قلت ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ کون شخص یا میں یا آپ کیا کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے ایمانداری کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی اگر پوچھا جائے تو کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کہ ہمارا ذہن ہی ایسا بن چکا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً کچھ وقت نکال کر قبرستان کی صفائی کے لیے اور دیکھ بھال کے لیے ان جیسے امور میں، ان جیسے معاملات میں، ان جیسے کام میں آپ حصہ لیں، اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ پیارے دوستو، اس لیے کہ ایک روز ہم بھی جانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بھی جانے والوں میں سے ہوں گے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک روز موت جست کا در کھٹکھٹائے گی۔ جست یعنی جسم، ہمارا جو جسم ہے۔ ایک روز موت جست کا در کھٹکھٹائے گی اور بجھ جائے گا چراغ قمر، پھر اس کے بعد کیا؟ بجھ جائے گا چراغ قمر، یعنی ہماری جو زندگی کا چراغ ہے، روشنی ہے، بجھ جائے گا چراغ قمر، پھر اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، یعنی ہمارا جو جسم ہے اسی خاک سے بنی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ بات ابلیس نے کہی تھی جب اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا تھا خلقتنی من نار، مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں موجود ہیں جس میں فرمایا کہ انسانیت کا تخلیق مٹی سے ہوا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے مٹی سے پیدا کیا۔ تو پیارا دوستو، اسی کا شاعر نے کیا نقشہ کھینچا ہے، اٹھی تھی خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو پتہ، پھر اس کے بعد کیا؟
یعنی ہمارا جو جسم ہے اسی مٹی سے اٹھا اسی مٹی میں چلا جائے گا، پھر اس کے بعد کس کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون ہے، کون کتنا دن یاد کرنے والا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں قبرستان کا دیکھ بھال اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا، خاص کر جو نوجوان طبقہ ہیں، کچھ نہ کچھ کرنا ہمارے اولین ذمہ داری ہے، کیونکہ ایک روز ہم بھی جانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے قبرستان کی صفائی دیکھ بھال صرف خدمت نہیں بلکہ اپنے آخرت کی یاد دہانی ہے۔ پیارے دوستو، قبرستان کی خاموش فضا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک روز ہم بھی جانے والوں میں سے ہوں گے، لہٰذا نیک اعمال اور خدمت خلق کو اپنا شعار بنائیں، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اور اسی طریقے سے قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مرحومین تدفین ہیں، تو ان کا خدمت کرنا یہ بھی ایک خدمت خلق ہے، اس کو ہم شعار بنائیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ میں نے کہا، اس مادیت کے دور میں جہاں ہر شخص محو سفر ہے، دنیاوی مصروفیات میں گم ہے، تو ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ وقت نکال کر، کچھ ٹائم نکال کر قبرستان جائیں، غور فکر کریں، اپنی فکر کریں اور اس کی صفائی دیکھ بھال کے لیے کچھ نہ کچھ کام کریں۔ یہ عمل نہ صرف مرحومین کا احترام کا اظہار ہے بلکہ ہمیں آخرت کا یاد بھی دلاتا ہے۔ آج ہم قبر و قبرستانوں کو صفائی کر رہے ہیں، کریں گے تو کل ہمارے جانے کے بعد کوئی دوسرا کرے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ قبرستان کی صفائی کے حوالے سے بات تھی، کافی دنوں سے کوشش تھی کہ اس پہ کچھ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، خدمت خلق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔